بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی مجموعی طور پر آج ہمارا سبق نمبر 142 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی صفت المارقۃ، یہ باب ہے خارجی فرقے کے بیان میں۔ مارقہ یہ اطاعت سے نکلنے والے، دائرے مذہب سے نکلنے والے کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد خوارج ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن زر عن عبد اللہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، قال کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام، آخری زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو نوجوان اور بے عقل ہوگی۔ احداث الاسنان نوجوان ہوگی، سفہاء الاحلام بے عقل بے وقوف ہوگی۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن قرآن کریم کی یہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل میں ہی نہیں آئے گا۔ یقولون من قول خیر البریت، وہ مخلوق میں سب سے بہتر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فرامین احادیث مبارکہ بیان کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیت، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، آر پار نکل جاتا ہے، تو یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ وفی الباب عن علی و ابی سعید و ابی ذر ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت علی، ابو سعید اور ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرات سے روایات مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی فی غیر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصف هؤلاء القوم الذین یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیت انما هم الحوارج الحروریہ وغیرهم من الخوارج۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے علاوہ دوسری روایات میں اس قوم کے اوصاف کے متعلق جو اس روایت میں ذکر ہوئے کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار نکلتا ہے۔ دوسری روایات میں جو آیا ہے وہ ہے انما هم الخوارج الحروریہ۔ یہ روایات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہے، جس میں اس فرقے کی تعین ہے کہ یہ فرقہ خوارج ہے، جس کا دوسرا نام الحروریہ ہے۔ وغیرہم من الحوارج، یہ سب ایک ہی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، خوارج کے بارے میں یہاں پر اس حدیث مبارک میں ذکر ہوا ہے۔ اسلام میں جو فتنے سب سے پہلے رونما ہوئے ان میں خوارج کا فتنہ بھی ہے۔
اس کے آثار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خلیفہ ثالث کے شہادت بعض حضرات کے نزدیک اس کے دور خلافت میں اور بعض حضرات کے نزدیک ان کی شہادت کے بعد ہی سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ ابتدا میں یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں، اس کے دوست اور اس کے مددگار ہیں، مگر یہ فرقہ باقاعدہ جنگ صفین کے بعد منظر عام پر وہ آیا۔ جنگ صفین میں جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا کہ حکم بنا کر اس قضیے کا فیصلہ کیا جائے اور فریقین نے 2 شخصوں کو حکم بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی خوارج نے تحکیم پر مجبور کیا تھا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جیت چکے تھے، مگر پھر بھی ان کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم کے لیے ثالث کے فیصلے کے لیے راضی ہوئے۔ پھر جب نمائندہ نامزد کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نامزد کرنا چاہتے تھے، مگر پھر ان لوگوں نے زور زبردستی کی اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غالب آ گئے اور ان کو مجبور کیا کہ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو نافذ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر بھی ان کی بات مانی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ پھر جب تحکیم کا فیصلہ آیا اور وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو ان لوگوں نے چیخ و پکار شروع کی اور نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف خدا ہی کا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس فیصلے کو گویا کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف قرار دے کر دونوں فریقوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو اور اسی طرح ان کے مقابل بھی ان کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ یہ دونوں فریق وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ ان خوارج کی تعداد اس وقت جو باغی تھے یہ 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جدا ہو کر حرورہ نامی گاؤں تھا وہاں پر اکٹھے ہوئے، یہی وجہ تھا کہ ان کو حروریہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسیار کوشش کی کہ یہ لوگ کسی طریقے سے بات مان لیں، بات سے ہی مسئلے کا حل نکل آئے تو بہتر ہے۔ اتمام حجت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، مگر یہ لوگ کسی طریقے سے بھی نہیں مان رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان سے جنگ کی اور ان کو تتر بتر تہس نہس کر دیا، مگر اکثریت ان کی اگرچہ اس جنگ میں ہی بالکل ہلاک ہو گئی، مگر ان کا نظریہ کچھ باقیات وہ بھی موجود ہے اور آج کے دور تک وہ چلے آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ آج بھی جو ان خوارج کے عقیدے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے ساتھ انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران امیر المؤمنین خلیفہ جو سنت کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف پھر بغاوت فرض ہے، اس کے خلاف بغاوت لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ بدبخت قسم کے لوگ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ یہ بدبخت ان لوگوں کو، ان اکابر کو کافر تک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ فتنہ صحابہ کرام کے زمانے کا جو خیر القرون شمار ہوتا تھا اس میں یہ سب سے بڑا فتنہ تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ اب حدیث مبارک کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان، احداث الاسنان نو عمر ہوں گے، یعنی نئے عمر کے لوگ ہوں گے جو ابھی
بالغ ہو کر آئے ہو، جو بالکل نوجوانی میں ہوتے ہیں اور ان کا جذبہ اور جنون وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ صفحاء الاحلام، عقل کے وہ اونچے ہوں گے، بے وقوف کہہ سکتے ہیں، بے عقل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پختگی نہ ہو تو پھر وہ جذباتیت ہی دکھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے مگر قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی لوگوں کو سنائیں گے، بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے یہ لوگ ایسے نکلیں گے جس طرح شکار سے تیر آر پار نکل جاتا ہے، یعنی تیر جب شکار سے آر پار نکلتا ہے تو وہ پورے ایک رفتار میں ہوتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ، تو وہ جب اس سے آر پار نکل جاتا ہے تو وہ بالکل اس پر کوئی خون کا دبا داغ بھی نہیں لگتا، ایسے صاف ہو کے نکلتا ہے۔ تو اس طرح یہ خوارج بھی دین سے نکلنے کے بعد ان پر اسلام، دینداری، مسلمانوں کی محبت کا ذرہ برابر بھی اثر دکھائی نہیں دے گا، بظاہر وہ کتنے ہی نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور تہجد گزار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ خوارج کے بارے میں ان پر حکم کیا لگائیں گے، ان کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو یہ لوگ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اطاعت سے ان کے نکل گئے تھے، مگر اس وجہ سے یہ فاسق اور گمراہ تو بالکل ہی ہے، لیکن کافر انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان سے نکاح کرنا یا ان کا ذبیحہ کھانا وہ شرعاً جائز ہے۔ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے خوارج کے بارے میں پوچھا کہ یہ کافر ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو کفر سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر یہ منافق ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو اللہ کو صبح شام خوب یاد کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر یہ لوگ کیا ہے آخر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ہی ایک جماعت ہے لیکن گمراہ ہے، جسے گمراہی نے ہر طرف سے گیر رکھا ہے اور یوں وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الاسرۃ، یہ باب ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ عن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا من الانصار قال، کہ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعملت فلالا ولم تستعملنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو حاکم بنایا اور مجھے نہیں بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، اے انصار تم میرے بعد ترجیح دینا دیکھو گے، یعنی ناجائز ترجیح کو دیکھو گے، ایسی حالات میں، ایسے دور میں پھر صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتا وامورا تنکرونہا، کہ تم لوگ میرے بعد ناجائز ترجیح
اور دین میں ناپسندیدہ امور دیکھو گے۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا، فما تأمرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس وقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ادوا الیہم حقہم واسألوا اللہ الذی لکم، تم ان حاکموں کا حق ادا کرو، یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت کرو، اور اپنا حق اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے، اللہ جل شانہ سے ہی اپنا حق مانگتے رہو، یعنی بغاوت نہ کرنا، فساد نہیں پھیلانا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں انصار میں سے ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حاکم بنایا اس کے اہلیت کی بنا پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی انسان کو کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ دیتے جس میں اس کی اہلیت ہوتی، جو مسلمانوں کے مفاد عامہ میں ہوتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک شخص کو نامزد کیا تو اس انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو ترجیح دی اور مجھے اس کی جگہ حاکم نہیں بنایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم ترجیح، ناجائز ترجیح وہ دینا دیکھو گے کہ تمہارے سامنے ناجائز یعنی غیر اہل لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تمہارے اوپر، تو ایسے میں صبر کرنا، بغاوت نہیں کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں جس کسی کو بھی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے نامزد کرتا ہوں تو اس میں مسلمانوں کا مفاد اور ان کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں۔ اب جس انسان میں جس عہدے کی صلاحیت ہو، جس منصب کی اہلیت ہو، اسی کو اسی کے کام پر مامور کر دیا جاتا ہے، اسی کو اسی منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے، بلا وجہ کسی کو ترجیح میں نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً یہ فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ ہاں میرے بعد پھر تم ذاتی مفاد کے لحاظ سے ترجیحات دیکھو گے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں بالکل ایسے ہی ہو رہی ہیں جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صبر کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ ایسے دور میں پھر ہم کیا کریں؟ کہا کہ اپنے حاکموں کے جائز حقوق ادا کرتے رہنا، جو جائز کام وہ تمہیں بتائے تو ان میں ان کی اطاعت کرنا، اور اللہ جل شانہ سے اپنا حق مانگتے رہنا، یعنی اس حال میں بھی بغاوت نہیں کرنا، مسلمانوں میں انتشار نہیں پھیلانا، افتراقیت کا شکار نہ ہونا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔